فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس پیرس میں جاری ہے. پاکستان کو گرے لسٹ سے رکھنے یا نکالنے کا فیصلہ کل ہوگا. پاکستان فیٹف کے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کر چکا. منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے مالی معاونت روکنے کے لیے اقدامات کی تفصیل پیش کرے گا. پاکستان کے اسٹیٹس میں تبدیلی 22 اپریل 2022 تک کیے جانے کا امکان. اور اسی بارے میں بات کریں گے. معاشی تجزیہ کار شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ کیا پاکستان کو کوئی اچھی خبر ملے گی؟ پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ گزشتہ تقریباً 1.5 برسوں میں حکومت پاکستان نے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے، ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، SCCP نے، افواج پاکستان نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انتہائی سنجیدہ اور قابل تعریف کوششیں کی ہیں کہ FATF کے تحفظات دور کیے جائیں. اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی پتہ ہے کہ FATF میں سیاست بھی ہو رہی ہے اور امریکہ جو ہے FATF کو بھی اور IMF کو بھی استعمال کر رہا ہے اس کے حصول کے لیے. جبکہ اس کا ذیلی ادارہ ہے ایشیا پیسفک گروپ، وہ اس کا وائس چیئرمین بھارت ہے اور وہ اس کا رویہ انتہائی منفی ہے اور وہ پاکستان کے خلاف مستقل زہر اگل رہا ہے. جیسے ابھی آپ نے رپورٹ میں بتایا کہ ہم نے 27 میں سے 26 نکات پر عمل کیا ہے، لیکن جو ایک رہ گیا ہے اس کے بھی بڑے حد تک اس پر عمل ہو چکا ہے. تو اخلاقی لحاظ سے تو پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر نکالا جانا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس اجلاس میں پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، اس کی کچھ تعریف بھی کی جائے گی. کیا غور پہ نہیں آئے گا ابھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے یا نہیں، اس پر ووٹنگ نہیں ہوگی. یہ میرے خیال سے کوئی جون 2022 تک ہوگا. اس وقت جو ہے ان کا صرف یہ بتایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے اچھا کام کیا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری حکومت کو اب جو ہے FATF میں یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے کہ مودی حکومت اور وہاں کی بینکیں جو ہیں بھارت کی، وہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ میں ملوث ہیں. سے بھارت کو بھی گرے لسٹ میں ڈالنے کی کارروائی کرنی چاہیے. میرے خیال سے یہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن جو فیصلہ ہونا ہے وہ ابھی نہیں ہوگا، اس کا رائے بھی نہیں لی جائے گی، صرف اس میں ریویو کیا جائے گا. ٹھیک. اچھا شاہد صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بلکہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ ایکسپلین کریں. ہم بات تو بہت کرتے ہیں گرے لسٹ، بلیک لسٹ کی. پاکستان کو فرق کیا پڑے گا بیسک طور پر اگر پاکستان اس گرے لسٹ سے باہر نکل جاتا ہے تو؟ پہلے میں آپ سے یہ بتا دوں کہ بھارت جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈال سکتی. اس کا 0% امکان ہے. رہ گیا گرے لسٹ کا، تو آپ یہ دیکھیے کہ گرے لسٹ کا جو 2018 سے ہم ہیں، ہمارے اوپر کوئی بڑا اثر نہیں ہوا. IMF بھی قرضے دے رہا ہے، ورلڈ بینک بھی قرضے دے رہا ہے، سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے. صرف تھوڑا سا مسئلہ ہے ساتھ کا کہ یہ گرے لسٹ میں ہے. لیکن پاکستان جیسا طاقتور ملک ہے، الحمدللہ ہمارے وسائل ہیں، تو اگر یہ 1-8 سال اور بھی اگر خدا نخواستہ ہم گرے لسٹ میں رہتے ہیں تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا. اگر کاسٹ میں فرق آتا ہے لوگ وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں، تو میں اس کے لیے بالکل فکر مند نہیں ہوں. اگر وہ سیاست کرتے ہیں تو کر لیں. الحمدللہ ہمارے ملک کے پاس وسائل ہیں. وہ جون 2020 میں بھی 22 میں میرا اپنا خیال یہ تھا کہ جب پاکستان سب کچھ کر لے گا تو پھر ایشیا پیسفک گروپ کو کہا جائے گا کہ آپ پاکستان کو ایک وقت لے کر جائیں، جس میں جو بھارت جس کا وائس چیئرمین ہے، کہ جو رپورٹ پاکستان میں کی ہے اس کا عمل درآمد کا جائزہ لیں. لیکن ہمارے اوپر کوئی بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے. شاہد صاحب آپ نے بول ٹیلی ویژن کو وقت دیا، آپ کا شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.